پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی دوسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس طرح کہ وارسائی کے اس نئے تعمیر کردہ شاہی محل کی تعمیری لاگت اور اس کے بعد اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات نے فرانس کا آدھے سے بھی زیادہ قومی شاہی خزانہ خالی کر دیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر نقصان یہ ہو رہا تھا کہ وارسائی کے اس شاہی محل کے یہ جاری اخراجات مسلسل اور بے تحاشا ہو رہے تھے۔ یعنی فرانس کے اس شاہی محل میں رہنے والے بادشاہ لوئس 14 اور اس کے سازشی شاہی درباریوں کی عیاشیوں سے بھرپور زندگی کے اخراجات کی ادائیگی فرانس کے قومی شاہی خزانے سے ہو رہی تھی، جو کہ ٹیکسوں کی شکل میں عوام سے وصول کیا جا رہا تھا۔ بادشاہ لوئس 14 اور اس کے سازشی شاہی درباری اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی جیب سے ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس کے شاہی خاندان اور اس کے سازشی شاہی درباریوں کا معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے حکومت فرانس کو اپنے ملک اور بیرون ملک سے قرضے لینے پڑ گئے۔ فرانس کے قومی شاہی خزانے کی اس تباہی کا تمام ترین خمیازہ عام فرانسیسی عوام کو بھگتنا پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اب حکومت فرانس کے پاس فرانسیسی عوام پر خرچ کرنے کے لیے فرانس کے قومی شاہی خزانے سے کوئی بھی رقم موجود نہیں تھی، بلکہ فرانس کے قومی شاہی خزانے میں رقوم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت فرانس اور شاہی خاندان نے مل کر اپنی رعایا پر مزید بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیے تھے۔ چنانچہ جہاں وارسائی کے شاہی محل میں رہنے والے شاہی افراد امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے تھے، تو وہیں پر فرانسیسی عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وارسائی کے جس شاہی محل کو یورپ بھر میں فرانس کی شان و شوکت اور عظمت کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، وہیں پر وارسائی کا یہ شاہی محل فرانسیسی عوام کی نظروں میں ظلم و جبر کی ایک نشانی بن کر رہ گیا تھا۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ بادشاہ لوئس 14 کو اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی رعایا کس قدر دکھ اور تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے، اور اس کی رعایا میں اس کے خلاف کس قدر نفرت کا لاوا ابل رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی رعایا کے حالات زندگی بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ 1 ستمبر سن 1715 کو بالآخر بادشاہ لوئس 14 فرانس پر 72 برس تک حکومت کرنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ بادشاہ لوئس 14 کا بیٹا لوئس ڈافن آف فرانس اور اس کا پوتا لوئس ڈیوک آف برگنڈی بھی دونوں مر چکے تھے۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ بادشاہ لوئس 14، جو کہ خود بھی سن 1643 میں محض 5 سال کی چھوٹی سی عمر میں فرانس کے شاہی تخت پر بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح 9 ستمبر سن 1715 کو بادشاہ لوئس 14 کا پڑ پوتا لوئس 15، جس کی عمر بھی محض اس وقت 5 برس کی تھی، وہ بھی فرانس کے شاہی تخت پر اتنی چھوٹی سی عمر میں بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے اس 5 برس کی چھوٹی سی عمر کے بچے نے فرانس جیسے بڑے ملک پر کیا حکومت کرنی تھی۔ بادشاہ لوئس 15 اتنا کم عمر بچہ تھا کہ جب یورپ کے دیگر ممالک سے سربراہان مملکت فرانس کے دورے پر نئے بننے والے بادشاہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے فرانس آتے تھے، تو وہ فرانس کے اس نئے اور کمسن بادشاہ لوئس 15 کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ ہے نا مزے کا خیز بات؟ لیکن آپ کو شاید میری اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا
لیکن اگلے صفحے کی زیر نظر تصویر کے اس منظر نامے میں آپ کو یہ تمام حقیقت واضح ہو جائے گی، جو کہ اسی دور کی ایک یادگار تصویر ہے۔ دراصل یہ تصویر پینٹ شدہ ہے، جس کو تصویر کی شکل دی گئی ہے، جس میں اس وقت کے روسی شہنشاہ پیٹر دی گریٹ جب سن 1717 میں فرانس کے دورے پر نئے فرانسیسی بادشاہ لوئس 15 سے ملنے اور انہیں تخت نشینی کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو تب انہوں نے اس نوعمر اور کمسن فرانسیسی بادشاہ لوئس 15 کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ پیٹر دی گریٹ کا فرانس کا یہ دورہ 21 اپریل سن 1717 سے لے کر 21 جون سن 1717 تک جاری رہا تھا، جس میں وہ 2 مرتبہ وارسائی کے شاہی محل میں تشریف لے گئے تھے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، 24 سے 26 مئی سن 1717 اور نمبر 2، 3 جون سے 11 جون سن 1717۔ لوئس 15 فرانس کا نیا بادشاہ تو بن گیا تھا، لیکن فرانس کی عنان حکومت دراصل انہی سازشی شاہی درباریوں کے قبضے میں ہی رہی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ فرانس کے قومی شاہی خزانے کے حالات بے حد خراب ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کچھ نہ کچھ کا مطلب ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ دولت مند لوگوں پر ٹیکس لگا کر شاہی خزانے کو بھرا جائے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ فرانس کے شاہی خاندان کے خرچے کچھ کم کر کے سادگی اختیار کی جائے، تو شاید فرانس کے قومی شاہی خزانے کا نقصان کچھ کم ہو جائے۔ چنانچہ شاہی خاندان کے خرچے کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ان میں سے ان سازشی شاہی درباریوں کے چند اقدامات بے حد دلچسپ تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شاہی اسطبل کے آدھے سے زیادہ گھوڑے فروخت کر دیے جائیں۔ چنانچہ شاہی اسطبل کے یہ گھوڑے فروخت کر دیے گئے، لیکن اس واقعے کی اطلاع اس دور کے مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر کو بھی پہنچ گئی، تو اس نے ان سازشی شاہی درباریوں پر طنز کرتے ہوئے کہا، گھوڑے بیچنے کے بجائے اگر شاہی دربار سے آدھے گدھے بھیج دیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر نے فرانسیسی حکومت پر یہ طنز تو کر دیا تھا، لیکن یہ کوئی پریس کی آزادی کا دور تو تھا نہیں کہ کوئی بھی شخص حکومت کو برا بھلا کہتا پھرتا اور وہ اسے یوں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتی۔ مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر نے اس سے قبل بھی فرانسیسی حکومت کے مختلف عوام دشمن ظالمانہ اقدامات پر شدید تنقید کی تھی، جس کی وجہ سے اسے 2 دفعہ پیرس کی بدنام زمانہ بستیل کی جیل میں پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ مگر اب کی بات جب مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر نے ان سازشی شاہی درباریوں کو گدھا کہہ کر مخاطب کیا، تو اس بات کی اطلاع بھی فرانسیسی حکومت کے ایک نگران کو ہو گئی، اور پھر اس نے شدید طیش کے عالم میں آ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر کو گرفتار کر کے فوراً اس کے سامنے پیش کریں۔ جب وہ سپاہی مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر کو گرفتار کر کے اس پر فرانسیسی حکومت کے نگران کے سامنے لے کر آئے اور پیش کیا، تو اس نگران نے وولٹیئر سے کہا کہ تم نے ہمارے شاہی درباریوں کو گدھا کہہ کر ہمارا مذاق اڑایا ہے، اس لیے اب میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جو تم نے اس سے پہلے اب تک کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وولٹیئر نے فرانسیسی حکومت کے اس نگران سے سوال کیا کہ حضور وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نگران نے جواب دیا کہ وہ بستیل کی جیل کا تہ خانہ ہے، جہاں پر تم ابھی تک قید نہیں ہوئے ہو۔ اور پھر مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر کو اسی روز بستیل کی اس جیل کے اس تہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ وولٹیئر ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے۔ مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر بستیل کی جیل کے اس تہ خانے میں جا کر بھی فرانسیسی حکومت کی مخالفت سے باز نہیں آیا، اور وہ بستیل کی اس جیل کے اس تہ خانے میں 1 سال تک قید رہا، لیکن اس نے وہاں اپنی قید میں رہ کر بھی فرانسیسی عوام کے لیے اپنے لکھنے لکھانے کا کام جاری رکھا۔ بہرحال مشہور فرانسیسی فلسفی وولٹیئر کو قید میں رکھنے
اور شاہی استبل کے گھوڑے فروخت کرنے سے بھی فرانسیسی حکومت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ان سازشی شاہی درباریوں کی نالائکیوں کی وجہ سے وارسائی کے شاہی محل کے ملازمین بھی کام چور ہو گئے تھے اور انہوں نے محل کی اندرونی صفائی بھی کرنی بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے وارسائی کے شاہی محل کے اندر جا بجا گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ان سازشی شاہی درباریوں نے ان شاندار اور خوبصورت فواروں کے تالابوں کو بھی کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک بادشاہ لوئس 15 بڑا ہو کر فرانس کی حکومت کا اقتدار سنبھالتا، اس وقت تک فرانس کے شاہی خاندان کی عزت اور ناموس خاک میں مل چکی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی بادشاہ لوئس 15 کو بہرحال عوام کی طرف سے محبت ضرور ملی تھی، کیونکہ فرانسیسی عوام ان امیر اور دولت مند سازشی شاہی درباریوں سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بادشاہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے فرانسیسی عوام زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ فرانسیسی عوام مذہبی طور پر اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ان کا بادشاہ دراصل خدا کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہر صورت میں عزت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ فرانسیسی عوام اپنے بادشاہ لوئس 15 سے اتنی محبت کرتی تھی اور اسے لوئس دی بیلوڈ کہہ کے پکارتی تھی، جس کا مطلب ہے لاڈلا لوئس۔ آپ فرانسیسی عوام کی اپنے بادشاہ لوئس 15 سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ جب سن 1744 میں بادشاہ لوئس 15 کی عمر 34 برس کی تھی تو وہ شدید بیمار ہو گیا تھا۔ بادشاہ لوئس 15 اتنا بیمار ہوا تھا کہ ایسا لگنے لگا تھا کہ اب اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہی، اور جب فرانسیسی عوام کو اپنے بادشاہ لوئس 15 کی اس بیماری کا علم ہوا تو فرانسیسی عوام روتی پیٹتی فرانس کی گلیوں میں نکل آئی۔ بادشاہ لوئس 15 کی رعایا نے گڑ گڑا کر خدا سے اپنے محبوب بادشاہ لوئس 15 کی صحت یابی کے لیے التجائیں کی اور کئی رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ پورے فرانس کے گرجا گھروں میں دعائیہ موم بتیاں اور شمعدان روشن کیے گئے۔ بادشاہ لوئس 15 کی رعایا کی دعائیں بالآخر رنگ لے آئیں اور آخرکار بادشاہ لوئس 15 اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گیا۔